دوستو سلام آداب، انفو ٹائم کے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اگلی ویڈیو ہم لے کر حاضر ہو گئے ہیں اور یہ ویڈیو ہوگی مرزا محمد رفیع سودا کے حالات زندگی، ان کے بارے میں جو اہم معلومات ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے جو 2 قصیدے ہمارے نصاب میں شامل ہیں اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے، ان کی کچھ خاص باتیں ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نام محمد رفیع تھا اور سودا تخلص کیا کرتے تھے۔ 1712 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1781 میں وفات لکھنؤ میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہوئی تھی وہ زیادہ عام کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ والد کا نام محمد شفیع تھا، وہ سوداگر کا پیشہ تھا ان کا، اسی نسبت سے سودا تخلص اختیار کیا تھا مرزا محمد رفیع سودا نے۔ سودا کی وفات پر شاہ حاتم نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ تو اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں کہ شاہ حاتم نے کس کو پہلوان سخن کہا، یا پھر سودا کے بارے میں شاہ حاتم نے کیا کہا ہے۔ تو اس کو دھیان میں رکھ لیجئے گا آپ۔ میر تقی میر سودا کو ملک الشورى مانتے تھے، یہ بھی بہت ہی ضروری بات ہے کہ قوم میر تقی میر سودا کو کیا مانتے تھے، اس طرح کے سوال بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آصف الدولہ نے سودا کو ملک الشورى کا خطاب دیا تھا۔ تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ملک الشورى کا خطاب کس نے دیا تھا، آصف الدولہ نے دیا تھا یا کسی اور نے دیا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ذہن میں رکھنے والی تھی۔ آگے چلتے ہیں، تصانیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سودا نے کل جو قصائد لکھے ہیں ان کی تعداد 43 ہے، اور ہم بتا دیں آپ کو کہ اس میں جو 39 قصیدے ہیں یعنی کہ 39 وہ مدحیہ قصیدے ہیں، یعنی کہ اس میں کسی بادشاہ کی تعریف کی گئی ہے، اور جو 4 قصیدے ہیں وہ ہجویہ قصیدے ہیں، یعنی کہ اس میں یا تو کسی کی برائی کی گئی ہے یا اس میں طنز کیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو اپنے پہلے ویڈیو میں کہ قصیدے کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک تو مدحیہ قصیدہ ہوتا ہے اور ایک ہجویہ قصیدہ ہوتا ہے۔ سودا کے مراسے کی تعداد 91 ہیں، یعنی کہ انہوں نے 91 مرثیے لکھے اور 24 انہوں نے مثنوی لکھی ہیں۔ سودا کے اہم قصائد کے بارے میں اگر بات کریں تو 2 جو اہم قصیدے ہیں وہ آپ کو ذہن نشین کرنے ہیں، اور وہ 2 جو اہم ہیں وہ دونوں ہمارے سلیبس میں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے قصیدے ہیں، ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے یہاں پر۔ پہلا قصیدہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، قصیدہ در نعت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ تو یہ پہلا قصیدہ ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ہم اس کے کچھ شعر آپ تک ضرور پہنچائیں گے، کچھ شروع کے اور کچھ آخر کے، کیونکہ سوال اگر بنتا ہے تو زیادہ تر چانس ہوتا ہے، 90% چانس ہوتا ہے کہ یا تو قصیدے کے شروع کے اشعار لیے جائیں یا پھر آخر کے اشعار لیے جائیں۔ اور دوسرا قصیدہ جو ہے ہمارے نصاب میں شامل وہ ہے تضحیک روزگار، اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ اردو غزل میں خارجیت، زور بیان، نشاط آمیز لب و لہجہ سودا کی دین ہے۔ تو یہ 3 لفظ آپ ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ خارجیت، زور بیان، نشاط آمیز لب و لہجہ، تینوں میں سے کوئی بھی پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ کون سا رنگ ہے جو سودا کی دین ہے۔ خارجیت، زور بیان، نشاط آمیز لب و لہجہ۔ قائم چاند پوری صاحب مخزن نکات سودا کے شاگرد تھے، اور سودا کو ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہجویہ قصیدے کہنے کی جو روایت تھی وہ ان سے منسوب کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی شروعات کی تھی ہجویہ قصیدے کی۔ آگے چلتے ہیں۔ سودا کے اردو اور فارسی شاعری کے 4 استاد ہیں، خان آرزو، اور اس کے بعد ہیں قلی خاں وداد، تیسرے ہیں شاہ حاتم، اور چوتھے ہیں ثانے۔ تو یہ 4 استاد تھے سودا کے۔ سودا نے ابتداً فارسی میں شاعری شروع کی اور خان آرزو سے اصلاح لی جو ان کے پہلے استاد تھے۔ اس کے بعد خان آرزو نے ہی ان کو کہا کہ اردو شاعری کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔
میر تقی میر نے سودا کو سر آمد شورائے ہند کہا ہے، تو یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ کس نے سودا کو سر آمد شورائے ہندی کہا ہے۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، میر حسن نے سودا کو قصیدہ و حجب میں صاحب ید بیضا کہا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ تیسری بات ہے، مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے۔ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا، صاحب گلشن ہند مرزا علی لطف صاحب کا یہ قول ہے۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا، یہ قول ہے امداد امام اثر کا۔ اور جو آخری قول ہم یہاں آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے اردو قصیدہ نگاری میں سودا سب کے سرخیل ہیں، عبدالسلام ندوی کا یہ قول ہے۔ تو جتنے قول ہم نے آپ کو یہاں پر بتائیں وہ قول آپ ضرور ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، کوئی سا بھی قول پوچھ لیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے شامل نصاب قصائد کی۔ 2 قصیدے ہیں۔ پہلا قصیدہ ہے، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، قصیدہ در لغت حضرت سید المرسلین خاتم الانبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے کچھ شعر ہم دیکھتے ہیں، یہ شروع کے جو کچھ شعر ہیں۔ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی، ہنر پیدا کرول ترک کیجیو تب لباس اپنا، نہ ہو جوں تیغ بھی جوہر دیگر نہ ننگ اریانی، فراہم زر کا کرنا باعث اندوہ دل ہووے، نہیں کچھ جمع سے غنچہ کو حاصل جز پریشانی، خوشامد کب کریں عالی طبیعت اہل دولت کی، نہ جھاڑے آستین کہکشاں شاہوں کی پیشانی، عروج دست ہمت کو نہیں ہے قدر بیش و کم، صدا خورشید کی جگ پر مساوی ہے زرافشانی، کرے ہے کلفت ایام ضائع قد مردوں نے کی، ہوئی جب تیغ زنگ آلودہ کم جاتی ہے پہچانی۔ تو یہ شروع کے کچھ شعر تھے۔ اب ہم یہ شعر امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد ہمیں آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں۔ طلوع مہر ہو پامال حسرت آسمانوں پر، لکھوں گا پھر غزل کر اس زمیں میں مطلع ثانی۔ یہاں پر یہ شعر کہنے کے بعد مطلع ثانی یعنی کہ دوسرا مطلع قصیدے میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، لیکن شاعر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی مطلع کہہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر سودا نے مطلع کہا ہے، عجب نادان ہیں جن کو ہے عجب تاج سلطانی، فلک بالے ہما کو پل میں سونپے ہے مگس رانی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ردیف، آپ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ مطلع ثانی ہے۔ اس کے بعد پھر سے شعر آ جاتے ہیں، نہیں معلوم ان نے خاک میں کیا کیا ملا دیکھا، کہ چشم نقش پاسے تا عدم نکلی نہ حیرانی، ہماری آہ دل تیرا نہ میرا دے تو یا قسمت، وگرنہ دیکھ آئینہ کو پتھر ہو گئے پانی، تیری زلفوں سے اپنی رو سیاہی کہہ نہیں سکتا، کہ ہے جمعیت خاطر مجھے ان کی پریشانی، زمانے میں نہیں کھلتا ہے کار بستہ حیراں ہو، گرا غنچے کی کھولے ہے صبا کیوں کر بآسانی۔ تو یہ آپ نے کچھ شعر دیکھے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے قصیدے کی طرف، اور آخر میں ہم آپ کو قصیدے کو یاد کرنے کی ٹرک بھی بتائیں گے، تو آپ ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو دوسرا قصیدہ ہے، قصیدہ در حج و اسب المسمى بتضحیک روزگار، یہ دیکھیے، ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست عینا کا بیک قرار، جن کے طویل بیچ کوئی دن کی بات ہے، ہرگز عراقی اور عربی کا نہ تھا شمار، اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے موچی سے کفش پاک کو گھٹاتے ہیں وہ ادھار، تنہا ولینا دہر سے عالم خراب ہے، خست سے اکثروں نے اٹھایا ہے ننگوار، ملیں گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباں،
پاوے سزا جو ان کا کوئی نام لے نہار، نوکر ہیں 100 روپے کے دیانت کی راہ سے، گھوڑا رکھے ہیں ایک سو اتنا خراب و خوار، نہ دانو نہ کاہ نہ تیمار نہ سئیس، رکھتا ہو جیسے اسپ گلی طفل شیر خوار، نہ طاقتی کا اس کے کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار۔ تو یہ شروع کے کچھ شعر تھے، آخر کے کچھ شعر دیکھ لیجئے۔ گھوڑے مرے گی شکل یہ ہے تم نے جو سنی، اس پر بھی دل میں آلے تو اب ہو جیسے سوار، سن کر تب ان سے میں نے یہ قصہ دیا جواب، اتنا بھی جھوٹ بولنا کیا ہے ضروری یار، گفتن ہمیں بسط کہ اسپ من ابلغ ست، سمجھوں گا دل میں اپنے اگر ہوں میں ہوشیار، سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا، ہے نام اس قصیدے کا تضحیک روزگار۔ تو یہ قصیدے کے کچھ شروع اور آخر کے شعر تھے۔ اب ہم آپ کو ٹرک بتاتے ہیں۔ اس قصیدے کی ٹرک آپ کو بتا دیں کہ قصیدہ در حجب اسب المسمى بتضحیک روزگار، اس میں اگر آپ ناظرین ردیف یاد کر لیتے ہیں، ردیف چونکہ الف اور را ہے، الف را اس کا ردیف ہے، تو اس سے آپ قصیدے کو یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ قصیدے کے نام میں تضحیک روزگار میں بھی الف را ہے اور یہاں پر بھی ردیف الف را ہے، تو یہ اس کی ٹرک ہے، آپ اس کو ملا لیجئے۔ اگر یہ شعر یہاں پر آیا ہے یعنی کہ تضحیک روزگار کا شعر ہے۔ دوسرا جو قصیدہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے وہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے می نون یہ ہے، نون یہ یہاں پر ردیف ہے، اور جو قصیدے کا جو اول شعر ہے چونکہ وہ بھی ردیف ہے، سلیمانی سے لیا گیا ہے نام، تو یہاں پر سلیمانی ہے، تو اگر قصیدے کے شعر میں نون یہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ پہلا قصیدہ ہے، اور الگ اگر الف را ہے تو وہ دوسرا قصیدہ ہے۔ تو یہ تھی قصیدے کی ٹرک یاد کرنے کی۔ اب اگر آپ اس کو ذہن نشین کر لیتے ہیں تو قصیدہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، اور شعر نہیں بھولیں گے کہ یہ شعر کس قصیدے سے لیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، قصیدے کے متعلق بنایا گیا اور سودا کی شخصیت، ان کی خاصیت پر بنایا گیا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔